اللہ وبرکاتہ۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود و سلام پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ آج سے میں انتہائی اہم موضوع کو شروع کرنے والا ہوں۔ یہ ایک محبت کا موضوع ہے، پیار کا موضوع ہے، اور آج کے دور میں کہہ دوں کہ عشق کا موضوع ہے، ایمان کا موضوع ہے، مسلمان کی جذباتیت کا موضوع ہے، مسلمان کی عقیدت اور محبت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما دے، اور آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں دو طریقوں سے۔ ایک یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، محبت اور ذوق شوق کے ساتھ آپ آئیں، بیٹھیں اور اس نیت سے سنیں کہ کائنات کا خالق و مالک اس کی وجہ سے ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرما دیں۔ اور دوسرا عمل آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں، اس میں نوجوانوں کو دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں، بیٹھیں، سنیں، آ کے سوال و جواب کریں، ان کے دل کے وہ معاملات، وہ دریچے جو بند ہو چکے فتنوں کی وجہ سے، اللہ کرے وہ کھل جائیں۔ اور یہ موضوع ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی سنت کی اہمیت، اور دوسرے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں دفاع حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرنا۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے، محدثین نے، صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد محدثین نے، ائمہ کرام نے، اور آج کے دور میں علماء کرام بڑی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس فتنے کا سر کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اصل میں اس کا اشارہ پیغمبر کائنات علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں فرما چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا، ایک آدمی اپنی مسند پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تم قرآن سے رہنمائی لو، تم قرآن سے ہدایت لو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے سوا جو کچھ موجود ہے یہ تمہارے لیے قابل فائدہ نہیں، قابل استفادہ نہیں، تمہارے لیے قابل عمل نہیں، حدیث کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور آج یہ دور بڑی تیزی کے ساتھ، یہ فتنہ آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر رہا ہے۔ اگرچہ آج کا نوجوان اللہ کا فضل ہے، علماء کرام کی محنت ہے، آج کا نوجوان برملا اعلانیہ طور پہ پیغمبر کائنات کے فرامین کا انکار تو نہیں کر رہا، بہت چیدہ ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن استخفاف حدیث تو پایا جاتا ہے۔
استخفاف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ حدیث تو قابل عمل نہیں ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، یہ حدیث تو میری عقل کے مطابق نہیں ہے نا، اس کو میں کیسے تسلیم کر لوں؟ کہیں پہ زبانی استخفاف ہے، اپنی زبان سے انسان اظہار کرتا ہے، نوجوان اظہار کرتا ہے کہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا تو پھر حدیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن میں یہ آ گیا تو پھر حدیث کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی نوجوان اپنی زبان سے یہ اظہار کرتے نظر آتا ہے حدیث تو پیغمبر کائنات کی زندگی سے سینکڑوں سال بعد میں لکھی گئی ہے، لہٰذا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد کبھی نوجوان عملی طور پہ احادیث رسول میں استخفاف کا شکار ہے، اس کے سامنے بات آ گئی یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے، یہ نبی رحمت کی زبان اطہر سے نکلنے والے نبوت اور رسالت کے مقدس کلمات ہیں، اور اتنے مقدس کلمات ہیں، اللہ اکبر، جن لوگوں کو اللہ نے حدیث کی محبت عطا فرمائی ان سے سنیے، دیکھیے ان کو۔ شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ وہ جب حدیث کا مطالعہ کرتے تھے نا تو بتا دیا کرتے تھے اس حدیث کے اندر یہ لفظ پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نہیں نکلا، یہ لفظ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کر لیا، شعبہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حدیث کا مطالعہ کرتے ہو اور فوراً بتا دیتے ہو کہ اس کے اندر یہ لفظ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا، تمہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعہ آپ فرماتے ہیں جب میں حدیث رسول کا مطالعہ کرتا ہوں نا، وہ الفاظ جو سید کائنات، سید الرسل، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوتے ہیں، وہ کلمات میرے سامنے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، جن کو اللہ یہ محبت عطا فرما دے، جن کو اللہ یہ ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ آج کا نوجوان استخفاف کا شکار ہے اور اسی وجہ سے بدعملی کی طرف جا رہا ہے، اسی وجہ سے فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مغربیت سے مرعوب ہو رہا ہے۔ اور اس نوجوان کو پکڑنا، اس کو فتنوں سے بچانا، اس کو ہدایت کی طرف لے کے آنا نہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، نہ صرف میری ذمہ داری ہے، نہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے، ہم تمام کی ذمہ داری ہے، امت کے ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس فتنے کا سر کچلے اور نوجوان کو گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہونے سے اور ان گڑوں میں گھرنے سے اس نوجوان کو بچا لیا جائے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخذکم بحجازکم وانتم تقحمون فی النار، اے لوگو تم میرے سے چھوٹ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کمر سے یہاں سے پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ آگے جہنم کا گڑھا اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں کی گواہی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان قرآن کو تو مان لے اور کہے کہ جو قرآن کے اندر آ گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور حدیث رسول قابل عمل نہیں رہی کیونکہ یہ تو کئی سو سال بعد میں لکھی گئی، اس کے اندر غلطیاں آ گئیں، اس کے اندر خطائیں آ گئیں، اس کے اندر محدثین کی اپنی آراء آ گئیں، اس کے اندر محدثین کے اقوال آ گئے، اس کے اندر علماء کے اپنے سوچ اور نظریات آ گئے۔ اس بات کا بہانہ بنا کے اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، میں واضح طور پہ کہتا ہوں وہ بندہ کلمے کے دوسرے حصے کا محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث کا تعلق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو،
دونوں منزل من اللہ ہے، دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان دونوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے بالکل اسی طرح حدیث رسول پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اگر ایمان کے معاملے میں کوئی انسان فرق کرے گا کہ میں قرآن پر تو ایمان زیادہ رکھتا ہوں، اس کے بعد حدیث پر ایمان لاتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ جس طرح میرا تیری کتاب قرآن پر ایمان ہے، اسی طرح تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے فرامین پر بھی ایمان ہے۔ جیسے تیرا قرآن سچا ہے ایسے تیرے نبی کے فرامین بھی سچے ہیں۔ جب تک یہ نظریہ، یہ سوچ پختہ اور راسخ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جو حدیث میں لے کے آیا، جو فرامین میں لے کے آیا، جو وحی کا پیغام میں لے کے آیا، جب تک اس پیغام کے ایک ایک لفظ کے بارے میں تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ پختہ ایمان والی نہ بن جائے، جب تک اس لفظ کے، اس فرامین کے ایک لفظ کے تم تابع نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کبھی تمہارے وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کائنات کا رب، کائنات کا بڑی بڑا کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بھی حدیث کہا ہے، قرآن مقدس کو بھی، اور بیشتر مقامات پہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو میرے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کس حدیث پر ایمان لائیں گے، اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یہاں رب کائنات نے قرآن مقدس کو حدیث کہا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن غَيْرِهِ، اگر یہ قرآن مقدس کو نہیں مانتے تو کوئی اور حدیث لے کے آ جائیں۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن مقدس جیسا کوئی اور قرآن لے کے آ جائے اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں کائنات کے خالق و مالک نے آسمان سے بہترین احسن حدیث نازل کی ہے، اور احسن حدیث کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو حدیث کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور کائنات کے خالق و مالک نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اصل میں غلطی ہم نے یہ کی ہے، ہم نے جہاں پہ حفاظت کا تذکرہ آیا وہاں پہ معنی صرف قرآن مجید کا کیا ہے، جبکہ کائنات کے خالق و مالک نے وہاں صرف قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ساتھ حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، سوچنے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج اس دلیل کو، اس نکتے کو اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دلیل، یہ نکتہ ان لوگوں کے منہ پہ زبردست تماچا ہے کہ جو پیغمبر کائنات کی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اگر یہاں کہنا چاہتا انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الفرقان وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اگر یہ الفاظ استعمال کرتے تو بتائیے کائنات کے رب کو کوئی روکنے والا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ، القرآن کے الفاظ، الفرقان کے الفاظ قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں نا، اللہ یہاں بھی بیان کرتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْفُرْقَانَ، ہم نے فرقان کو نازل کیا، ہم نے الکتاب کو نازل کیا، ہم نے القرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے یہاں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، الذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔
اب ذکر کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ذکر کہا ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں رب کائنات نے پیغمبر کائنات کے فرامین کو، نبی رحمت کی سنت کو، پیغمبر کائنات کے طریقہ زندگی کو، آپ کے اطوار حیات کو کائنات کے رب نے وہاں بھی ذکر کہا، اس کو بھی وہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا انزلنا ونزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وانزلنا الیک الذکر، اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ الفاظ پہ ذرا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، کیوں بھلا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں، لوگوں کو دکھا دیں کیا چیز؟ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس آیت کے اندر، دو چیزوں کے نزول کا ذکر ہے۔ ایک اللہ فرماتے میں نے ذکر کو نازل کیا، دوسرا ما نزل الیہم، جو لوگوں پر میں رب نے نازل کیا۔ تمام مفسرین اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو اللہ نے کہا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، اس سے مراد حدیث ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ اور آگے جو کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ وضاحت کر دیں، آپ واضح کر دیں، آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان پر نازل کی گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ مطلب کیا بنا؟ اللہ فرماتے میرے نبی ہم نے آپ پر حدیث نازل کی، ہم نے آپ پر حدیث نازل کی تاکہ آپ قرآن مقدس کی وضاحت کر دیں۔ یہ آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے حدیث کو ذکر کہا ہے، اللہ نے حدیث کو ذکر کہا ہے۔ اب پیچھے آئیے ذرا، جہاں میں نے کہا اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے حدیث کو بھی ذکر کہا، اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا۔ پتہ یہ چلتا ہے کائنات کے خالق و مالک نے جیسے قرآن کو محفوظ کیا، ویسے پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلنے والے نبوت کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا ہے، ایسے وہ بھی محفوظ ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ بنا لے، کسی کی سوچ یہ بن جائے کہ قرآن تو محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا قرآن کی صحت پر ایمان نہیں ہے۔ اور جو قرآن مقدس کی ایک آیت کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا؟ یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا دستور ہے۔ لہٰذا حدیث کی اہمیت، حدیث کا دفاع، حدیث کی حجیت، حدیث کا قابل عمل ہونا، اس کو سمجھئے، اس پہ غور و فکر کیجئے۔ اس کے بارے میں جو نوجوان استخفاف کا شکار ہیں، بدعملی کا شکار ہیں، اس کے بارے میں ہلکی سوچ کا شکار ہیں، ان کو سمجھائیے، راہ راست پہ لے کے آئیے، اور ان دروس کے اندر ان کو لے کے آئیے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر حدیث کے دفاع کے حوالے سے اور منکرین حدیث کے جتنے اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ ہماری سیریز، ہمارے یہ دروس کئی ہفتوں تک چل سکتے ہیں انشاءاللہ، اور چلیں گے جب تک ہمیں انشاءاللہ شرح صدر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اور اپنے رب سے دعا بھی کیجئے گا، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مقدس کی محبت کو پیدا فرما دے، اور بالکل اسی طرح اللہ پیغمبر کائنات کی حدیث کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔